ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ قرآن پاک کے 18 کی آخر میں ایک سورت شریفہ شروع ہوتی ہے جس کا نام سورۃ الفرقان ہے، اور پھر یہ 19ویں پارے کے پاؤں پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ فرقان جو ہے یہ قرآن کا دوسرا نام ہے۔ قرآن کا ایک نام قرآن ہے۔ قرآن کا لفظ جو بنا وہ کس سے بنا ہے؟ قرا سے۔ قرا یعنی پڑھنا۔ قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس کا نام فرقان بھی ہے۔ فرقان جو ہے یہ فرق سے بنا ہے۔ فرق کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر دینا، جس کو ہم ہماری زبان میں اس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے سوناروں کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، سونا اصلی ہے یا نقلی ہے اس کو پرکھنے کے لیے۔ تو کسوٹی جو ہم استعمال کرتے ہیں اسی کے لیے لفظ فرقان استعمال ہوتا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، الگ الگ کرنے والا۔ لیکن یہ کسوٹی جو ہے یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی ہے۔ یہ کامیابی اور ناکامی کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے، اس لیے اس کا نام فرقان ہے۔ اس سورہ فرقان کی 74 نمبر کی آیت میں نے اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ میں نے اس کا اتنا اٹا پٹا آپ کو اس لیے بتایا کہ انشاءاللہ بیان کے آخری حصے میں اس آیت کا ایک وظیفہ آپ کو انشاءاللہ بتانے والا ہوں جو ہماری زندگی سے بہت ہی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ وظائف، اللہ کی کتاب کی آیتوں کے وظائف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کے وظائف، یہ ہماری زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے پہلے ہم اس آیت شریفہ کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کریں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو یقولون، وہ کہتے ہیں یا وہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، ہمیں عطا فرما دے ہمارے جوڑوں میں یا ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تیرے متقی اور پرہیزگار بندوں کا جو قافلہ چلے اس میں ہمیں آگے آگے چلنے کی توفیق۔ کتنی جامع دعا ہے، آپ انداز فرمائیں۔ دعاؤں کے بارے میں اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے بات عرض کیا ہے کہ دعاؤں میں اولیت ہمیں ان دعاؤں کو دینا چاہیے جو ہمارے رب نے ہمیں سکھلائی۔ قرآن شریف کی جتنی دعائیں ہیں یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ تو ایک دعا وہ جو ہم اپنے الفاظ میں مانگیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری وہ دعا جو رب کائنات سے اس کے سکھلائے ہوئے الفاظ میں مانگی جائے۔ ظاہر ہے اس دعا میں جو تاثیر ہوگی وہ دوسری دعاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ تو دعاؤں کے تعلق سے ہمیشہ یہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں کہ پہلے نمبر پر وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھلائی۔ ان میں سے دو دعاؤں کی طرف میں آپ کو خاص طور سے متوجہ کرتا ہوں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی جو ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم المرتبت اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اور اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا کہ قرآنی آیات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ذات وجہ تخلیق کائنات کی تخلیق کی وجہ قرآن نے جس کو بیان کیا وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ کتنا مقام، کیسا مقام ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ عز و جل نے، تو پورا قرآن جو ہے وہ آپ پر نازل ہوا، لیکن دو ایسی دعائیں قرآن میں ہمیں دکھائی پڑتی ہیں جو بطور خاص اپنے نبی کو سکھلائی۔ جب قل کا لفظ جب آتا ہے قرآن شریف میں تو قل کا ترجمہ ہوتا ہے کہیے، آپ کہو، اور اس کا ترجمہ عام طور سے ہمارے ترجمہ آپ فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ عز و جل قل فرمائے گا تو کس سے فرمائے گا؟ جس پر وہ قرآن کو نازل فرما رہا ہے۔ اس لیے جتنے قل ہیں، ایک دو مقامات پر چھوڑ کر جتنے قل ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس معنی میں ہیں کہ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو دعائیں، ایک دعا ہے وقر رب زدنی علما، وقر رب زدنی علما، اور آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ جس ذات کو اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اس ذات کو یہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ وقر رب زدنی علما، آپ یہ دعا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب میرے علم کو اور بڑھا دے۔ جب سرکار کو یہ دعا کی تلقین فرمائی جا رہی تو ہم اور آپ کس درجے میں ہیں، کہاں ہے ہمارا مقام؟ آپ کبھی اس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے؟ علم جو ہے یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ علم جو ہے اس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل میں اللہ سے ڈرنے کا حق وہ بندے ادا کرتے ہیں جو عالم بندے، علم والے بندے۔ ہمارے عالم جہاں بولے تو عالم کا مطلب ایک مولانا صاحب، لمبا کرتا پائجامہ شیروانی بڑا سا پگڑ، اور لوگ ان کے آگے پیچھے حضرت حضرت کر کے چل رہے ہیں، ان کا ہاتھ چومے، اس کو عالم نہیں۔ عالم قرآن جس کو کہتا ہے جس میں اللہ کی جتنی معرفت اور پہچان ہے وہ اتنا بڑا ہے، اور جس کو اللہ کی جتنی پہچان اللہ عطا فرما دے گا اس کی زندگی میں اتنا زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ نبینا والسلام چونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سے نبیوں سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو علم، پہلی دعا کیا سکھلائی اپنے نبی کو؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، تین ہی الفاظ ہیں نا، کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ یاد کر لیجیے، قرآن کی آیت ہے رب زدنی علما۔ آپ قل کو چھوڑ بھی دیے، وہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن دعا اصل میں کیا ہے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ ہماری پستی کی وجہ جو ہے ہمارا جہل، ہمارا نہ جانا جائے۔ اللہ علم معرفت عطا فرما دے تو دنیا دنیا دکھائی دیتی ہے، آخرت آخرت دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے علم نہ ہو جانے کی وجہ سے ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، جس دنیا کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ سجن جو لفظ ہے سجن، یہ قید خانے کو کہتے ہیں۔ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وجنت الکافر، اور کافر کے لیے، انکار کرنے والے کے لیے، اس کے لیے یہ جنت ہے۔ اس لیے کہ وہاں کی جنت میں اس غریب کو کچھ حصہ نہیں ملنے والا، اس لیے دنیا ہی کو اس کی جنت فرمائے۔ اب آپ انداز فرمائیے کہ جو قید خانہ ہے، اس قید خانے میں زندگی اگر آدمی اس طرح گزارے جیسے مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے تو کیا ہوگا اس زندگی میں؟ عرض یہ کر رہا تھا آپ کا خادم کہ ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائی وقر رب زدنی علما،
اس میں یہی حصہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو اور بڑھا دے۔ یہ علم سے مراد کیا ہے؟ علم معرفت۔ اس سے مراد علم معرفت، اللہ کی پہچان، نبی کی پہچان، آخرت کی حقیقت، یہ ہے علم۔ اور اس کے بعد دوسری دعا جو اپنے نبی کو سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ دوسری دعا ہے جو اپنے نبی کو سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور آپ یوں بھی دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما دے، ورحم، اور رحم فرما، انت خیر الراحمین، تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا۔ آپ میرے بھائیوں، یہ جو آپ کا خادم عرض کر رہا ہے ان دو دعاؤں کے تعلق سے، یہ ذرا غور کیجئے، رب نے کس کو سکھلائی یہ دعا؟ جن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی وجہ سے اللہ بہتر جانے کتنے اپنے ایمان والے بندوں کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ کوئی جنتی، وہ چاہے اپنے وقت کا ابو بکر صدیق ہو، وہ چاہے اپنے وقت کا عمر فاروق ہو، وہ چاہے عثمان غنی ہو یا علی ابن ابی طالب ہو، وہ صحابہ ہو، وہ تابعین ہو، وہ تبع تابعین ہو، وہ اولیاء اللہ ہو، وہ ایمان والے ہو، ان سب کی جنت کا فیصلہ جو ہوگا اس نبی کی تعلیم کی بنیاد پر ہوگا جن پر اس امت نے ایمان لایا ہے۔ اور اس نبی کو یہ دعا رب کائنات سکھلا رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ یہ دعا کیجئے، اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما دے، ورحم، اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اس لیے کہ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا۔ اب ان دعاؤں پر، ان دو دعاؤں پر خاص ہماری توجہ ہو کہ جو خاص دعائیں اپنے نبی کو سکھلائی ہیں، اعلیٰ مرتبت نبی کو، عظیم المرتبت نبی کو، اللہ کے بعد سب سے افضل ترین جو اللہ کی مخلوق میں، اللہ تو خالق ہے، اللہ کی مخلوق میں جو افضل ترین ہیں، ان کو جب رب نے یہ دعا سکھلائی، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم کو بڑھا دے، اور اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما کہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعائیں درمیان میں آئی، اصل جو موضوع تھا وہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ ایمان والے یوں بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، عطا فرما ہمیں، ہمارے لیے، ہماری، یہ دیکھو ازواجنا جو ہے نا، یہ زوج کی جمع ہے۔ جب یہ دعا شوہر کرے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ عطا فرما میری بیوی بھی، لیکن یہ دعا بیوی بھی تو کرے گی نا، وہ بھی تو اسی اللہ کی بندی ہے۔ جب وہ کرے گی تو اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ میرے لیے عطا فرما میرے شوہر کو۔ تو زوج کا ترجمہ اگر جوڑا کر دیا جائے، ہمارے رب عطا فرما ہمارے جوڑوں میں، عورت دعا کرے تو شوہر، شوہر دعا کرے تو بیوی، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہمارے جوڑوں میں، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں کے آگے آگے چلنے کی توفیق عطا۔ آج اس عنوان پر میں بہت ہی ادب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا میری جو عاجزانہ درخواستیں ہیں اس پر تھوڑا غور و خوض فرمائیں۔ کل کے پیپر میں ایک خبر تھی، وہ یہ تھی کہ اس ملک کے 60 کروڑ لوگ، اس ملک کے 60 کروڑ لوگ آن لائن گیمنگ اور گیمبلنگ، آن لائن جو گیم ہوتا ہے وہ، اور آن لائن جو جوئے ہوتے ہیں، اس میں 60 کروڑ، اس ملک کی آبادی کتنی ہے معلوم ہے؟ 145 کروڑ،
ہمارے ملک کی آبادی ہے 145 کروڑ. اس 145 کروڑ میں سے 60 کروڑ لوگ یعنی تقریباً ہمارے ملک کی آدھی آبادی آن لائن جوئے اور کھیل میں مصروف ہے. اور اس پر جو سرمایہ دیا تھا، کل کے پیپر کی رپورٹ ہے، اس پر جو سرمایہ یہ ان کا سروے ہوتا ہے، اور سروے جو ہوتا ہے وہ موٹا ماٹی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے. تو وہ 60 کروڑ لوگ جو آن لائن گیمنگ اور گیمبلنگ، آن لائن کھیل، وہ جو کھیل ہوتا ہے اس میں بھی اب شرطیں لگتی ہیں تو وہ بھی جوا بن جاتا ہے. تو 60 کروڑ لوگ اس ملک کے جوا کھیلتے ہیں، اور اس میں یہ ہر سال 20,000 کروڑ روپے کا استعمال کرتے ہیں. 20,000 کروڑ روپیہ ہر سال اس میں ضائع ہوتا ہے. کل کے بھاسکر کی یہ خبر ہے. مجھے آپ انداز فرمائیں کہ اس ملک کی جو ٹوٹل آبادی 145 کروڑ، اس میں ہماری آبادی بھی 25 سے 30 کروڑ ہے. وہ چھپا کے رکھتے ہیں، ہماری آبادی کا اصل فیگر بھی چھپا کے رکھا جاتا ہے، 18 کروڑ 20 کروڑ، لیکن وہ 25 کروڑ سے اوپر ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آدھی آبادی اس میں ملوث ہے تو اس میں بڑا حصہ جو ہوگا وہ ہماری آبادی کا بھی ہوگا. کیا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس جوئے کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا تھا اس میں ہماری آدھی آبادی، مسلمانوں کی آبادی کا بڑا حصہ جو ہے اس میں ملوث ہو گیا. اس وقت میرے بھائیوں اس دعا کی روشنی میں ایک بات میں پہلے آپ کو بتا دوں. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، بہت بڑا مسئلہ. نہ اچھے لڑکے ملتے نہ اچھی لڑکیاں ملتی، دونوں کا مسئلہ ہے. میری عمر کے، میرے آس پاس کی عمر کے جو لوگ ہوں گے سب یہ جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں موبائل نے اتنی بد اخلاقی پیدا کر دی ہے اور اتنا آوارہ گردی پیدا کر دی ہے کہ کسی کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں یقین کرتے ہوئے آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ بھئی اوپر سے دکھتا تو ایسا ہے، اندر سے معلوم نہیں کیسا زہر ہوگا، کتنا خباثت بھری ہوگی اس کی، سمجھ میں نہیں آتا. تو نہ اچھے لڑکے ملے نہ اچھی لڑکیاں ملے. اب اس میں بیچارے جو شرفاء ہیں وہ پریشان ہیں کہ کہاں مناسب رشتہ ملے، کہاں مناسب رشتہ. اور بطور خاص دیکھیے یہ حقائق ہے جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تعلیم کا جو معاملہ ہے اس میں لڑکیاں جو ہیں وہ کہیں آگے ہیں لڑکوں کے مقابلے. ہمارے لڑکے 8ویں کے بعد بھاگتے ہیں، میٹرک کر لیا تو بہت احسان کر لیا، اگر 12th بھی کلیئر کر لیا تو بہت بڑی بات ہو گئی، اور اس کے بعد عام طور سے کام کاج میں لگ گئے. لڑکیاں جو رہتی ہیں بیچاری وہ سنجیدہ ہوتی ہیں تو ان کو کسی طرح، اب لڑکیاں جب آگے چلی تو ان کو کمپیوٹر سائنس میں بنا دیا، کبھی ڈاکٹر بنا دیا، کبھی BUMS بنا دیا، کبھی BMS بنا دیا، کبھی MBBS بنایا، کبھی ڈینٹسٹ بنایا. اب آگے جا کے یہ تعلیمی معیار بھی لڑکیوں کے لیے جوڑے کے حاصل کرنے میں مسئلہ بنتا ہے. ایک MBBS یا BDS لڑکی جو ہے ایک آٹو ڈرائیور سے شادی کی جائے گی کیا؟ اس کی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد اس لڑکی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرتے کرتے لڑکی اس عمر کو پہنچ جاتی ہے جہاں کے بعد شادی کی عمر باقی نہیں رہتی، اس کی عمر جو ہے ڈھلان کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر نہ جانے کتنی بچیاں اس سماج کا مسئلہ. یہ جمعے کے جو بیانات ہوتے ہیں نا وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو برننگ ٹاپکس ہوں اس پر مقررین اور جو لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ لوگوں کو متوجہ کرے. تو ایک بات تو یہ کہ شادی ہو نہیں رہی ہے، ایک بس شادی ہو بھی گئی تو پھر مزاج میں اتنا فرق کہ بات نہیں بن رہی ہے، لڑائی جھگڑا فلاں ٹھکاں. اولاد کے بارے میں آپ سے بہت ادب سے عرض کرتا ہوں. ہماری عمر جو ہے 70 کے اوپر ہے. جنریشن گیپ جس کو کہا جاتا ہے وہ واقع ہو چکا ہے. ہمارا وہ دور تھا کہ اگر ہمارے بڑے والد نہیں، ہمارے محلے کے بڑے اگر ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں تو ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ہوٹل کے اندر پیر رکھیں.
یہ سب نے دیکھا ہے اس بات کو جو میرے عمر کے آس پاس ہوں گے. اور آج کا حال یہ ہے کہ اگر لڑکے کو آپ کسی بات پر تنبیہ کرنے جائیں اور اس کو خدا نخواستہ یہ کہہ دیں کہ دیکھ تو بہت نالائق ہو گیا ہے، تو اس کو گھر چھوڑ دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، تو یہ لڑکا جو ہے وہ جس کو گھر چھوڑنے کو کہا جائے وہ دنیا چھوڑنے کی بات کرتا ہے. خودکشی کے معاملات ہمارے اپنے شہر میں ابھی 10 دن کے اندر 3 واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں صرف ماں باپ نے بچوں کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی. ارے ماں باپ سے زیادہ اولاد کا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ارے دنیا کا کوئی لٹریچر، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی ادیب، دنیا کا کوئی رائٹر ماں کی محبت کی گہرائی اور باپ کی قربانیاں اس کا کوئی لکھ نہیں کر سکتا. کوئی تحریر اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی. میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں. ہم اپنی اولاد کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں یہ اللہ جانتا ہے، ہمارا دل جانتا ہے. کون ماں باپ اپنی اولاد کی برائی چاہیں گے؟ لیکن کیا یہ دور آ گیا کہ اب بجائے تنبیہ کرنے کے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے باپ، بچوں کے سامنے ماں جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہے اور اس کے بعد درخواست کرے اس سے. یہ جو جنریشن گیپ آیا میرے بھائیوں، اس کا خیال رکھیں، اس کا خیال رکھیں. اب جس آیت شریفہ کو میں نے آپ کو آج پڑھ کر سنایا اس میں یہ سارے مسائل دیکھو. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دارالاسباب ہے اور الحمدللہ اسباب کا جائز استعمال جس طرح شریعت مطہرہ نے سکھلایا ہے کوئی دوسرا سکھلا نہیں. اس لیے کہ میں جس نے مجھے بنایا ہے اس نے میرے دین کو بنایا ہے، تو وہ دین جو میرے اس رب کا بنایا ہوا ہے، جو جس نے مجھے بنایا ہے، اس سے زیادہ کون سا قانون ہوگا جو میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا. تو میرے بھائیوں ہمارا دین جو ہے اسباب کے استعمال کا جائز طریقے کا پورا حق دیتا ہے، اس کا طریقہ بتلا دیتا ہے کہ فلاں چیز کو کیسے استعمال کی جائے، اس کا اس طریقہ بتا دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح اسباب کے بارے میں ہم ایک اور چیز جانتے ہیں کہ یہ اسباب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان اسباب میں فی نفس ہی سبب میں کوئی نہ شر ہوتا نہ خیر. جتنے اسباب ہیں اسباب میں نتائج نہیں ہیں، اسباب ہیں نتائج کو حاصل کرنے کے، لیکن اسباب میں کوئی نتیجہ نہیں ہے. نتیجہ میرے اللہ کا رکھا ہوا، میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ نتیجہ اس میں سے برآمد ہوتا ہے. جیسے دیکھو پانی جو ہے یہ ہماری زندگی کا ہوا کے بعد سب سے اہم سبب ہے ہماری زندگی کو قائم رکھنے کا. لیکن یہی پانی ابھی 2 دن پہلے بامبے میں جب پورے اگست مہینے کی 88% برسات ہو گئی ایک دن میں 24 گھنٹے میں، تو پوری بمبے جو وہ ساکت و جامد ہو گئی. جتنے غرور اور تکبر ہم میں جو تھا نا، وہ تکبر ہمیشہ ملیہ مٹ کر دیا جاتا ہے. تکبر کو اللہ کبھی نہیں پسند کرتا، اس کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، چاہے کسی کا تکبر ہو، چاہے انفرادی تکبر ہو یا اجتماعی تکبر ہو. وہ 2 دن جو اتنی زبردست بارش بامبے میں ہوئی، اسی پانی نے، صرف پانی جس کا 1 گلاس میری زندگی کی ضمانت ہے، اسی پانی نے ان کی زندگی کو دوبھر کر دیا. تو پانی جو ہے اس میں نہ کوئی خیر ہے نہ شر ہے، میرا اللہ جو فیصلہ اس میں ڈال دے وہ ظاہر ہوگا. یہ پانی جب تک میرے لیے زندگی کا ذریعہ بنتا ہے، جب تک میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب میرے اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے تو یہی پانی میری موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ یہ عنوان جو ہے یہ بہت ہی اہم عنوان ہے. اس لیے یہ آیت شریفہ یہ اسباب کا استعمال، اسباب میں جن چیزوں نے آج کی نئی نسل کو تباہ اور برباد کر دیا ہے اس میں 2 چیزیں اہم ہیں. نمبر 1 پر ہے موبائل اور نمبر 2 پر ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال. موبائل اور نشہ آور چیزوں کا استعمال، یہ 2 چیزوں نے نئی نسل کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے.
ان دونوں چیزوں سے بچانے کا ہم کیا نظم کر سکتے ہیں؟ دیکھو، جو انفرادی کام ہوتے ہیں وہ انفرادی ہوتے ہیں، جو اجتماعی ہوتے ہیں وہ اجتماعی ہوتے ہیں۔ اجتماعی کام کبھی انفرادی طور پر نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ایسا مضمون ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ فلاں کا گھر جو ہے وہ متاثر ہے، مجھے کیا کرنا، میرے گھر میں کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے جس دن میرے گھر میں وسفوٹ ہوگا اس دن میرے سنبھالے نہیں سنبھلے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ لے کے کہہ رہا ہوں، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا تو غروب آفتاب کا وقت ہے، ہم تو دنیا چھوڑ کے جانے کی تیاری میں ہیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں جن کے کاندھوں پر آنے والے کلمے دین اور دنیا دونوں کی ذمہ داری ہوگی، ان کے بارے میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ تو اس کے لیے جائز اسباب، اپنے بچوں پر گہری نگاہ رکھیں۔ آج کے ماحول میں بچوں کو دوستانہ ماحول دیں۔ اور ایک بات عرض کروں، آپ کو عجیب لگے گا، بچوں کے لیے وقت نکالیں، بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ ہمارے پاس بھی، ہم نے بھی، کیونکہ وہ موبائل اسی کی بیماری سے، میری بھی تو بیماری ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہماری آل اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات چیت کر کے ان کے کانوں میں اللہ رسول کے احکام ڈالنے کے، ان کے کانوں میں دین کی باتیں ڈالنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہا۔ ہم اتنے مصروف ہیں۔ اپنی مصروفیات کو ایڈجسٹ کیجیے اور اپنے گھر کے لوگوں کو وقت دیجیے۔ آپ کے گھر میں یہ گزارا گیا وقت جو آپ کے اپنے بال بچوں کی تربیت کے لیے ہوگا، یہ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھے گا، اس میں نفل نماز سے زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کو یہ خیال رکھنا، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری قرآن نے آپ کے ذمہ دی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ ایسی جہنم جس پر ایسے فرشتے تعینات کیے گئے ہیں جو انتہائی طاقتور، انتہائی تندخو ہیں۔ اللہ جو کچھ انہیں حکم فرماتا ہے وہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ جس قرآن نے ہم پر نماز فرض کی ہے، اسی قرآن نے یہ فریضہ ہمارے ذمہ کیا ہے، ہم اپنی آل اولاد کو اللہ کی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے آپ کے خادم نے کہا کہ وہ عمل جو ہوگا، میرے بال بچوں کی تربیت کے لیے میں وقت نکالوں، اپنے گھر میں دین کا ماحول بناؤ، قال اللہ قال رسول ان کے کانوں میں ڈالو، آخرت کی فکر ڈالو، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالو کہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو ضائع کرنے کے لیے، ان کے مستقبل کو خراب کرنے کے لیے منظم کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی وہ کوششیں جو ہے اس کا بہت بڑا میدان ہماری وہ بچیاں ہیں جو مخلوط تعلیم کی بنیاد پر کالجوں میں اور ایسی انسٹیٹیوشنز میں جا رہی ہیں جہاں پر وہ سب کچھ ہوتا ہے جس پر ہماری نگاہ جا نہیں سکتی۔ اب آخری بات جو عرض کرنی چاہیے، یہ ہوا اسباب، سبب۔ موبائل جو ہے وہ آج کی زندگی کی ضرورت بن گئی ہے، لیکن کسی بھی ضرورت کی چیز کو ضرورت میں استعمال کرو نا۔ ماچس جو ہوتی ہے، ماچس وہ ضرورت کی چیز کے لیے آگ لگا، کسی گھر کو آگ لگانے کے لیے استعمال، گھر بھی تو جلی جائے گا نا، اس کے لیے ماچس تھوڑی بنائی گئی ہے۔ تو یہی حال موبائل کا ہے۔ اب تو کوئی فارم بھرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، انہوں نے ایسا کر لیا کہ اب آف لائن کچھ رکھتے نہیں، ہر چیز آن لائن، ہر چیز آن لائن، ایک مجبوری ہے۔ لیکن ہمارے بچوں کا مزاج ایسا بنایا جائے کہ بیٹا اس کا جو جائز استعمال ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور اس کا ناجائز استعمال مجھے اللہ کی جہنم میں پہنچا دے گا۔ ایک تربیت یہ۔ دوسری تربیت میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ اپنے دین، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، مسجد۔ وَجْعَلُكُمْ بُيُوتًا، تمہارے وَجْعَلْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ ہمارے گھروں میں وہ کام ہو جو مسجدوں میں ہو۔
ہمارے گھروں والوں کی نمازوں کو دیکھیں، ان کی تلاوت کو دیکھیں، ان کو ذکر کو دیکھیں، دینی تعلیمات کو دیکھیں، دینی تربیت کو دیکھیں۔ تو ایک ہوا موبائل سے دور کرنا، اور دوسرا جو ہے نشہ آور چیزوں سے دوری بنانا بہت ضروری ہے۔ اب آخری میں یہ بات عرض کر دوں کہ وہ آیت جو سورہ فرقان کی 74 نمبر کی آیت ہے 74، اور اس کے 2-3 آیت کے بعد ہی سورہ فرقان ختم ہو جاتی ہے۔ 19واں پارہ کا جو پاؤ ہوتا ہے یہاں وہ آپ کو یہ آیت ملے گی، وہاں 74 نمبر کی آیت ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت شریفہ صبح شام 7 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے ہمارے آل اولاد اور بیوی بچوں کے معاملے میں جو بھی معاملہ ہو، الحمدللہ اس آیت شریفہ کا وظیفہ جو ہے ان حالات کو درست کرنے کے لیے زبردست مجرب ہے، ہمارے بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے کہ جس کو رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ ہو گیا، بات نہیں بن رہی ہے، آل اولاد ہمارے قابو میں نہیں آ رہی، ہماری سنتے نہیں، سب اللہ سے یہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اس آیت شریفہ کے ذریعے دعا کریں، درخواست کریں کہ پروردگارا سب کے قلوب تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، ہم کیا کسی کی اصلاح کر لیں گے، ہماری تو اصلاح ہو جائے، سب کے قلوب تیرے قبضہ قدرت میں ہے پروردگارا، تو اپنے فضل سے ہماری اولاد کی بھی تربیت فرما دے اور صحیح رخ پہ ڈال دے۔ یہ خیال رہے اور اس پر بہت توجہ کیا جائے، اس لیے بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ 2 اعلانات ہیں، ایک تو کہ دارالعلوم مون پورے کا ایک جلسہ 28 اگست یعنی آنے والی جمعرات کو بعد نماز عشاء اسی مسجد امان اللہ سیٹھ میں ایک جلسہ بسلسلہ تکمیل حفظ قرآن کی تکمیل کا ایک جلسہ ہو رہا ہے دارالعلوم مون پورے کا آنے والی جمعرات بعد نماز عشاء، اور اس میں 2 بڑے مقرر تشریف لا رہے ہیں۔ ایک تو حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں، اور دوسرے مولانا قطب الدین صاحب جو استاد حدیث ہیں سکندر آباد میں۔ یہ دونوں حضرات تشریف لا رہے ہیں اگلی جمعرات نماز عشاء کے فوراً بعد۔ اور ویلکم سوسائٹی بور گاؤں میں چھوٹی مسجد ہے، اس کے لیے انہوں نے بازو میں جگہ خریدی ہے، اور مسجد کے لیے جو جگہ خریدی گئی ہے اس میں تعاون کے لیے مسجد کے ذمہ دار تشریف لائے ہیں۔ مسجد کے لیے خریدی ہوئی جگہ کے لیے تعاون کے لیے تشریف لائیں، اس میں بھرپور تعاون فرمائیں۔